میری امت کی بیٹیاں کتنی پاک دامن و باحیا اور اطاعت شعار تھے، تمہاری عورتیں ایسی نہیں ہیں، میں فخر کروں گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا فلا تسودوا وجہی، خبردار اس حال میں میرے سامنے مت آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے، اس حال میں میرے سامنے مت آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے ات حالتس من جزو میں برونٹ کن کہ تہند ذریعے یہ میں، اب آگے اللہ کے نبی نے جو لفظ استعمال فرمایا تھا اس لفظ کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، ہم جیسے انسان اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، جو اللہ کے نبی نے لفظ استعمال فرمایا وہ ترجمہ ہم نہیں کر سکتے۔ میں تو ترجمہ کبھی کرتا ہی نہیں ہوں، اور اگر کبھی ترجمہ کرتا ہوں میں نیت کرتا ہوں یا اللہ میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ البتہ آپ کے نبی کے خاندان کے سید عالم، اس سید عالم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اس نے ترجمہ کیا، میں اس ترجمے کو نقل کروں گا، کیونکہ وہ آپ کے نبی کے خاندان کا، اسی خاندان کا عالم بھی ہے، سید بھی ہے، مفتی بھی ہے، حافظ بھی ہے، میں اس کا ترجمہ نقل کروں گا۔ میں تو اپنی ذات کے اعتبار سے ترجمہ نہیں کر سکتا، وہ لفظ جو اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں فرمایا بس ترجمے کو نقل کروں گا، خود ترجمہ نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس حال میں میرے سامنے مت آنا کہ تمہاری وجہ سے وہاں میرا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ فلا تسودوا وجہی، ہم اس کو کشمیری زبان میں یوں کہیں گے بول چھو پنس نچ سنا گوبرا مے بڑ عزت زندگی گزارمس، یہ پور علاقہ میں عزت کران، بہت اصل حالتس من روزمت، کھانا ہیکہ مے کن اونگش تلت، گرس مز، خاندانس مز، محلس مز، دفترس مز، ڈپارٹمنٹس مز، ساری میں عزت کران، میں عزت چاروں طرف عزت، میں تھدن عہدن من چھس بہ روزمت، ہر جائے میں عزت روزمت، میں اگر مہربانی تو مہربانی کان تس غلطی کرزی نا کہ میں یہ بتس ہائے بہ، مہربانی تو مہربانی کان تس غلطی کرزی نا میانس عزتس گژھِ رب۔ یہ جو یہاں علماء بیٹھے ہیں یہ زیادہ صحیح کشمیری میں بیان کر سکتے ہیں، میں صحیح کشمیری نہیں جانتا، صرف سمجھانے کے لیے اور اس جذبے کے ساتھ کہ آپ کے دلوں تک بات پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں میری امتیو تم اس حال میں میرے ساتھ مت آنا کہ تمہاری وجہ سے میرا شرمندہ ہو جاؤں، تمہارا وجہ سے میرا سر نیچے ہو جائے، تمہاری وجہ سے مجھے یہ پریشانی آ جائے، تمہاری وجہ سے مجھے گلہ آنے لگے۔ اللہ فرمائیں گے یہ آپ کی امت کے لوگ آئے ہیں، دیکھ لیجئے کیسی آپ کی امت ہے۔ میرے بھائیو ہر آدمی اپنے آپ کو میٹر لگا کے سوچے کہ میں اس حال میں ہوں کہ میں جب وہاں حج میں پہنچوں گا کہیں میرا نبی مجھ سے چہرہ تو نہیں پھیریں گے، تو آیا میرے سامنے کیا شکل لے کر آیا، کیا دین لے کر کے آیا، کتنی باتیں تو نے میری مانی تھی، تو اوروں کی باتیں مانتے تھے، میری بات ماننے کو تم تیار نہیں تھے، تم کو اوروں کا لائف سٹائل پسند ہے، میرا لائف سٹائل تجھے پسند نہیں تھا۔ یہ سوال مردوں سے بھی ہوگا، عورتوں سے بھی ہوگا، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے میں جب پہنچوں گا تو میرا نبی جب مجھے دیکھے گا تو مجھے دیکھ کر کے خوش ہوگا، یا مجھے دیکھ کر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، یا میرے نبی جلال میں آ جائیں گے، یا میرے لیے غصے ہو جائیں گے، کہیں گے دفع ہو جا، تو میرے سامنے کیسے آ گیا؟ کیا اللہ کے نبی اعظم یہ کہہ سکتے ہیں دفع ہو جا؟ جواب ہے ہاں، جب دل دکھتا ہے اس کے بعد یہ جملہ نکل آتا ہے، چنانچہ حدیثوں میں ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی اپنے بہت ساری امتیوں کو لے کر کہیں گے سحقاً لمن غیر دینی، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، تم میرے سامنے آنے کے قابل نہیں ہو، تم نے میرے دین پر زندگی گزاری کیا، تم نے میرے دین کو بگاڑ دیا تھا۔ میرے بھائیوں عہد کر کے اٹھے، انشاءاللہ ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے جس زندگی کا انجام یہ ہوگا اللہ کے نبی ہم سے گلہ فرمائیں گے تم ہو ہی نہیں اس قابل کہ میرے ساتھ چلو۔ نمازوں کی پابندی کا عہد کر کے جائیں، مالداروں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا عہد کر کے جائیں، رمضان شریف آئے گا رمضان کے روزے خوشی سے رکھنے کا عہد کر کے جائیں، جن کو اللہ نے مالی گنجائش عطا کی ہے وہ حج کرنے کا ارادہ کر کے جائیں۔ یہاں کے ہزاروں مسلمان ہیں جن پر حج فرض ہے اور یہ فرض ادا کیے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں، ہزاروں عورتیں ایسی ہیں جن پر حج فرض ہے، ان کے پاس دولتیں ہیں، مہر ہے، زیورات ہیں۔ یہاں کا مسلمان اپنے مکانوں پر 1 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے اور حج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ریٹائر ہونے والے افسر 20-20, 30-30 لاکھ، 40-40, 50-50 لاکھ کی گریجویٹیاں اور پینشنیں اور جی پی فنڈ لیتے ہیں اور اس کے بعد عیاشوں میں اڑائیں گے، لیکن حج کا فریضہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو نماز کی ادائیگی کا عہد کر کے اٹھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا عہد کر کے اٹھیں، رمضان رکھنے کا عہد کر کے اٹھیں، حج کی ادائیگی کا ارادہ کر کے اٹھیں۔ یہ تو صرف ابھی 4 عبادات ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے،
جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا عہد کر کے اٹھیں، اور اگر والدین گزر چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا عہد کر کے اٹھیں، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا عہد کر کے جائیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا عہد کر کے جائیں، اور جوان اپنی جوانی کو بربادیوں سے بچانے کا عہد کر کے جائیں۔ خصوصاً آج کے والدین اور آج کے جوانوں، تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے، تم چاہو تو اس کو برباد کر دو، تباہ کر دو، ایمان سے محروم کر دو، کفر کا شکار بنا دو، بدکاریوں کا شکار بنا دو، ڈرگس کا شکار بنا دو، اور طرح طرح کی خرابیوں، اور اگر تم چاہو تو اپنی جوانی کو بچا سکتے ہو، مگر اپنی جوانی کو بچانے کے لیے بہت جنگ کرنی ہوگی، اور وہ کولڈ وار ہے، وہ خاموش جنگ ہے جو ہر لمحے تمہیں اپنے آپ سے کرنی پڑے گی، تب یہ جوانی بچ سکے گی۔ عہد کر کے جاؤ ہم اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دیں گے، اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہے یہاں کے جوانوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، کہ تمہارے بچے چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ان تمام گندگیوں اور خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں، جو اس وقت ہر جگہ ہے، تمہارے سکولوں میں، تمہارے دفتروں میں، تمہارے بازاروں میں، تمہارے فنکشنوں میں، تمہاری جیبوں میں، تمہارے بیڈ روموں میں، ہر جگہ وہ خرابی ساتھ ہے۔ عہد کر کے اٹھیں، ہمارے ملازمین عہد کر کے اٹھیں، اپنی کرسیوں کو وہ کرپشن کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، ہمارے دکاندار عہد کر کے اٹھیں، اپنے بزنس مال سے وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ کیا یہ ممکن تھا کہ ایک مسلمان مرا ہوا جانور کا گوشت مسلمان کو بیچے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ایک مسلمان کتے کا گوشت کاٹ کر کے لوگوں کو کھلائے؟ جب امت اس سطح پر گر جائے گی اس کے بعد اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی یا لعنتیں اتریں گی؟ شکر پڑے ابھی ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ صورتحال یہ ہے یہاں کے نوجوان لڑکوں کی جو تباہ کاریاں ہیں، یہاں کے دفتروں میں جو ظلم ہوتا ہے، یہاں کے بازاروں میں جو ملاوٹیں ہوتی ہیں، یہاں کے علماء میں جو خرابیاں ہیں، یہاں کے دولت مندوں میں جو عیاشیاں ہیں، یہاں کے فنکشنوں میں جو گناہ اور اللہ کے ناراض کرنے کی جرائم ہوتے ہیں، یہاں کے باغوں میں جو ملاوٹیں ہوتی ہیں، یہاں کے دوا فروش جس طرح سے نقلی دوائیاں بیچتے ہیں، یہاں کے بے شمار ڈاکٹروں کا رویہ جیسے پیشنٹوں کے ساتھ غلط ہے، یہاں کے کورٹوں میں وکیلوں اور دوسروں کے ذریعے سے جو ظلم ہوتا ہے، یہاں کے گھروں میں بھائیوں اور بھائیوں کے ذریعے سے پراپرٹی پر جو زیادتیاں ہوتی ہیں، یہاں اللہ فرما رہے ہیں یتیم کا مال مت کھاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے یتیموں کا مال لوٹ لیتے ہیں چچا اور ماموں بن کر کے۔ یہ زندگی لے کر ہم اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پہنچیں گے تو کیا ہمیں پھول پہنائے جائیں گے یا اللہ کے نبی؟ اور جب اللہ کے نبی جلال میں آئیں گے، یاد رکھیں، اچھی طرح سے یاد رکھیں، اللہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنی نبی کی تکلیف اللہ برداشت نہیں کرتے۔ بلکہ بعض دفعہ اگر بندہ اللہ کی شان میں گستاخی کرے اللہ اس کو بھی اوائڈ کر دیتے ہیں، میرا بندہ ہے میرے ساتھ۔ اللہ اپنے بندوں کی وہ نافرمانیاں جو اللہ کی ذات عالی اور شان عالی کے خلاف ہو، گستاخیاں، اللہ تعالیٰ کو دھیان ہی نہیں دیتے، اعراض کرتے ہیں۔ لیکن نبی کے متعلق اللہ جل شانہ کا، چنانچہ میں واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ہوا، دکھتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے ہیں اپنے نبی کی ذرا سے بھی تکلیف کسی کے ذریعے سے بھی آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، وہ نکاح حضور نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ کا حکم آ گیا آپ کو یہ نکاح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے، نکاح میں ضرورت تھی، ارادہ بھی نہیں تھا، حالات بھی نہیں تھے، حالات سازگار نہیں تھے، ارادہ بھی نہیں تھا، ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے فرمایا زوجت، ہم نے نکاح کر دیا۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جن کے ساتھ یہ نکاح ہوا وہ فخر کے ساتھ ازواج مطہرات کو کہتی تھی تمہارا نکاح زمین پر ہوا، میرا نکاح تو اللہ نے آسمانوں میں کیا، اور زمین پر کوئی نکاح نہیں ہوا۔ اب جب یہ نکاح ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس موقع پر یہ نکاح بالکل یونیک نکاح ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا، وہیں سے نکاح پڑھا گیا زمین پر، تو لہذا مالی گنجائش بھی اچھی ہے تو دعوت کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت کا اہتمام فرمایا، جو اس سے پہلے اتنا نہیں تھا، اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا، اس موقع پر دعوت کا اہتمام آپ نے فرمایا۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں اس دن دعوت میں ہم نے روٹیاں بھی کھائی اور گوشت بھی کھایا، فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا۔ خیر یہ دعوت ہوئی، صحابہ کرام حاضر ہوئے، آتے رہے، کھاتے رہے، رخصت ہوتے گئے، ایک ایک گروپ اندر آتا تھا، کھا کر کے فارغ ہو کر رخصت ہوتا تھا۔ اخیر میں 2 یا 3 صحابی اندر داخل ہوئے، انہوں نے کھایا، کھانے کے بعد فارغ ہو گئے تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا کہ یہ اٹھ جاتے تو میں اپنا کام کرتا، یا تو آرام کرنا ہوگا، تھکے ہوئے ہوں گے، یا کوئی اور کام رہا ہوگا۔ اب حضور سوچتے ہیں یہ اٹھ جاتے تو میں آرام کرتا، یہ اٹھ جاتے تو میں اپنا کام کرتا۔ حضور سوچتے رہے مگر فرمایا نہیں،
ونت ہیوکُکھ نہٕ کہہ نہیں پائے اٹھو جی نکلو تو گئے فارغ ہوئے نیرو خدا سوال کرو سے کمر کھیلی آپ علیہ السلام نہیں کہہ پائے کیوں میرے گھر میں مہمان ہیں میں نہیں یہیں سے کہوں گا ہے کمر کر تو کھیلی آپ علیہ السلام نے سوچا کہ جب یہ نہیں اٹھ رہے ہیں تو چلو میں ہی اٹھ جاتا ہوں چنانچہ حضور اٹھ کے نکل گئے باہر یہ حضرات وہیں بیٹھے رہے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے پاس پہنچے حضرت حفصہ کے پاس پہنچے ان سے کچھ بات چیت ہوئی اور انہوں نے پوچھا بھی وہاں سے حضرت سارا ٹھیک ہو گیا ہاں سارا ٹھیک ہو گیا سب لوگوں نے کھانا کھایا فراغت ہو گئی پھر واپس آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ 3 صحابی ابھی ہیں یا نکل گئے وہ تینوں ابھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے ذہن میں نہیں آیا یہ کہ اللہ کے نبی چاہتے یہ ہیں کہ ہم کمرہ خالی کر دیں ہم اٹھ جائیں اللہ کے نبی نے فرمایا بھی نہیں نہ فرمایا نہ ان کے ذہن میں آیا حضور نے ویسے ہم نے نظر ڈالی نظر ڈالنے بعد پھر واپس نکل گئے پھر تشریف لے گئے ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ کافی دیر کے بعد جب آئے اب شاید چلے گئے ہوں گے کمرہ میرا خالی ہو گیا ہوگا حجرہ مبارک آ کے دیکھا تو وہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے اتفاق کی بات ان کے ذہن میں نہیں آیا اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ آپ نے فرمایا بھی نہیں اگر اللہ کے نبی سے فرماتے ہوئے تو اسے لے لوں تو کوئی مشکل نہیں تھا لیکن آپ نے نہیں فرمایا اپنی زبان مبارک سے ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اب دوسری یا تیسری مرتبہ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا اب ان کو خیال آیا اس پہ باتوں تو نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہوگا اس گھر کے اندر اس حجرہ مبارک کے اندر آئندہ کہاں ہم اندر آ سکیں گے وہ تو آج قسمت سے موقع مل گیا تو اندر آ گئے اس لیے بیٹھنے کا موقع جتنی دیر بیٹھ سکے بیٹھو آئندہ نہیں آ سکتے کیونکہ آگے آئندہ تو ازواج مطہرات یہاں ہوں گی اور ازواج مطہرات کے موجودگی ہم اندر نہیں آ سکتے اس لیے انہوں نے سوچا جتنی دیر بیٹھ سکیں غنیمت ہے حضور بھی چلے گئے عیش و موقع کی ضرورت بھی تھی یہ ان کے ذہنوں میں آیا ہوگا اور صحیح انٹینشن ہے اب دیکھیے ان صحابہ کرام یہ 2 تھے یا 3 ان کا تصور ان کی نیت ان کا انٹینشن یہ نہیں کہ نبی کو تکلیف پہنچے ہرگز نہیں وہ صحابی تھے ممکن بھی نہیں ہے اب جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ آئے یہ صحابی اٹھ گئے اور اٹھ کر نکل گئے جب وہ نکل گئے اللہ تعالیٰ شام نے آیتیں بھیج دی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی نبی کے گھر میں مت آنا الا ان یؤذن لکم مگر جب یہ تمہیں اجازت دے تب اندر آنا پھر جب اندر آؤ اور کھانے کے لیے بیٹھو تو انتظار مت کرو اور جب فارغ ہو جاؤ ولا مستأنسین لحدیث بیٹھ کر کے وہاں باتیں مت کرو بیٹھ کر کے وہاں دربار مت چلاؤ اس کے بعد آگے فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی اس سے میرے نبی کو اذیت ہو گئی اس سے میرے نبی کو تکلیف پہنچی تم بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہے اور میرے نبی کو اس سے تکلیف پہنچی پھر فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ تمہاری ہرگز زیبا نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچے میرے بھائی ان کا تو انٹینشن تھا ہی نہیں اذیت پہنچانے کا وہ تو ڈیلیبریٹری نہیں کر رہے ہیں وہ تو سوچا برکت چیز کا بیٹھے رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اذیت کے کھانے میں لا دیا اور آیت بھیج دی اور قیامت تک آیت پڑھی جاتی رہے گی تم زیادہ دیر تک بیٹھے رہے میرے نبی کو تکلیف ہو گئی اور اللہ نے آگے فرمایا جو میرے نبی کو اذیت پہنچائے گا جو میرے نبی کو اذیت پہنچائے گا اس کو دنیا اور آخرت میں لعنت میرے بھائی وہ جوان جو بدکاریوں میں ڈوبا ہوا جو ڈرگز کر رہا ہے جو عیاشی میں ہے جو فضول خرچی کر رہا ہے جو میوزک و ڈانس دیکھ رہا ہے وہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں جو بے پردگی کر رہی ہیں جو فیشن کر کر کے کہیں یہیں سے پیچھا کرتی ہیں وہ ہماری ماں اور بہنیں جو راتوں کو جاگتی رہیں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے وہ ہمارے نوجوان جو ساری رات فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے وہ ہمارا دکاندار جو ملاوٹ کر کے ہمارے بھائیوں کو دھوکہ دے رہا ہے وہ مسلمان جو زندگی گزار رہا ہے اللہ کے نبی کے نافرمانی کے ساتھ اس سے نبی کو اذیت نہیں ہو رہی ہوگی جب یہاں سے وہ رپورٹ پہنچتی ہوگی امت کا حال تو کیا ان کا دل نہیں دکھتا ہوگا اور جب اللہ کے نبی کا دل دکھے گا تو اللہ برداشت کر لیں گے جب ان صحابی کی تکلیف برداشت اللہ نے نہیں کی تو اس میں بھی خطرہ ہے ارادہ کرو ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے جس زندگی کے رپورٹ اللہ کے نبی کے سامنے پہنچ جائے ان کا دل دکھ جائے مجھے جب میرے بھائی نے جب مجھ سے کہا کہ جی مجھے حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی اور کیا اس کی زیارت ہوتی رہتی ہے کیونکہ اللہ کے بندے عجیب دنیا میں ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک بچے کے بارے میں سنا پھر وہ مجھے ملا کیونکہ وہ نابینا ہے اس نابینا مجھ سے کہا کہ میں نے 1 کروڑ درود شریف پڑھ لیا کیونکہ میں کسی اور کا کام تو ہوں نہیں میں ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہوں 1 کروڑ درود شریف میں نے پڑھ لیا اسی طرح سے دوسرے نوجوان نے مجھ سے کہا کہنے لگا مجھے خواب میں زیارت اور ہوتی رہتی ہے تو ایک دن مجھے زیارت میں دیکھا اللہ کے نبی بے انتہا غمزدہ ہیں میں نے پوچھا حضرت کیوں غمزدہ ہیں
حضور نے اپنے سینے مبارک کی طرف ہاتھ لگایا، پھر میں نے دیکھا کہ حضور کے سینے مبارک کوئی داغ ہے۔ میں نے پوچھا حضرت جی کیسا داغ ہے؟ فرمایا کشمیری نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے میرے سینے کو زخمی کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں عہد کر کے اٹھیں انشاءاللہ اپنی زندگی کو ہم مومنانہ زندگی بنائیں گے، با کردار زندگی بنائیں گے، اخلاق والی زندگی بنائیں گے، نبی کی اتباع والی زندگی بنائیں گے، اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔